ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر تہوار عید الاضحیٰ کا تہوار آتا ہے اور اس میں ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو قربانی در مختار میں ہے کہ ذبح حیوان مخصوص بنیت قربتی فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا۔ اب مخصوص جانور، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جن جانوروں کو مخصوص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا ہے قربانی کے حوالے سے، تو انہی جانوروں کی قربانی وقت مخصوص میں، یعنی اس کے ایام، قربانی کے ایام مقرر کر دیے، یعنی ہم نے کرنی بھی وقت، جو وقت شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس کے مطابق قربانی کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تو اب دیکھیے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نیت کے ساتھ قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اس نیت کے مخالف کوئی خیالات، کوئی سوچ ہمارے ذہن میں کار فرما ہے، تو ہم اسے جھٹک دیں، اس شیطانی خیال کو اپنے ذہن سے خارج کر دیں، اپنے دل سے خارج کر دیں۔ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہو، دکھاوے کی نہیں ہو، ریاکاری کی نہیں ہو کہ میں ایسا جانور لے کر آؤں گا کہ لوگ اس جانور کو دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے، میں مہنگے سے مہنگا جانور لاؤں گا، علاقے میں میری واہ واہ ہو جائے گی، اور میں سب میں ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام میرا بن جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی سوچ اگر خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں یا ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو میں نے اور آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے، اس سوچ سے اپنے ذہنوں کو خالی کرنا ہے، کہ ہم اس سوچ سے اپنے ذہنوں کو خالی کریں، ہم ایسی سوچ اختیار نہ کریں کہ جو ہم چاہ تو یہ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، ہم اپنے رب کے اور مزید قریب ہو جائیں، لیکن ہم جو عمل اختیار کریں اس عمل کی وجہ سے، اس غلط سوچ کی وجہ سے، اس غلط خیال کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب نہیں حاصل کریں گے، اللہ کے قربت سے دور ہو جائیں۔ اللہ کا قرب مجھے اور آپ کو جب ہی حاصل ہوگا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں گے اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت اس ہی طرح کرنی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا، جس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی قربانیوں کو رب کریم اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔